اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں کم تولنے اور کم ناپنے کا رواج بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق سے برکت کو اٹھا لیتا ہے، حتیٰ کہ ان کے میوے دار درخت میوہ دینا چھوڑ جاتے ہیں یا میوہ کم کر دیتے ہیں، اور اسی طرح اناج والی فصلوں کا دانہ کم ہو جاتا ہے، اناج کم ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں واضح طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ مہنگائی عروج پکڑ رہی ہے، ہر شخص مہنگائی کا رونا روتا نظر آتا ہے، اور ہم حکومت کو کوستے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے یہ سارا کا سارا قصور حکومت کا ہے، مگر ہم اپنے گریبان کی طرف نہیں جھانکتے۔ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہم میں اتنی بصیرت نہیں ہے کہ ہم اپنے گریبان کی طرف جھانکیں، ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں۔ اگر ہم کم تولنے اور کم ناپنے کا رواج ہم میں بڑھ گیا، ہمارے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے زراعت میں برکت نہیں رہے گی، ہماری زراعت اناج دینا کم کر دے گی، اور قحط اور مہنگائی اسی طرح عروج پکڑتی جائے گی، مہنگائی بڑھتی جائے گی، اور جب یہ قحط اور مہنگائی ہو تو یقیناً یہ عذاب الہی ہے، کیونکہ بعض گناہوں کے آثار اسی دنیا میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ کب، کیسے؟ اسی طرح مہنگائی اور یعنی کہ رزق سے برکت کا کم ہو جانا۔ رزق سے برکت کا کم ہو جانا سے کیا مراد؟ رزق اس کے پاس فراوان آتا ہے، اس کے پاس کافی رقم و دولت اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس رزق کو کہیں پرسکون جگہ پر مصرف نہیں کر پاتا، کہیں اطمینان بخش جگہ پر انسان مصرف نہیں کر پاتا۔ وہ رزق اس کے لیے وبال جان بن جایا کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اس کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب اس کے پاس فراوان رزق ہوتا ہے تو انسان مختلف گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب انسان مختلف گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی مشکلات کا گہوارہ بن جایا کرتی ہیں، اس کی زندگی پریشانیوں اس کا مقدر بن جایا کرتی ہیں، بیماریاں اس کی زندگی کو گھیر لیتی ہیں۔ جب تک انسان اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر لیتا، جب تک انسان ان گناہوں کو ترک نہیں کر دیتا، گناہوں کو ترک کر دینے کے بعد جب تک انسان توبۃ نصوحا کا مصداق نہیں بن جاتا، یہی گناہ، یہی بیماریاں، یہی مشکلات اسی کا مقدر بن کر رہ جاتی ہیں۔ جہاں اس کی یہ دنیا میں اس کے لیے مشکلات ہیں تو یقیناً اس کی آخرت بھی اس کے لیے کوئی کامیاب نہیں ہوگی۔ گناہوں سے نجات دنیا میں بھی پرسکون زندگی گزارنے کا موجب بنتی ہے، اور روز آخرت بھی اپنے خالق حقیقی کے سامنے سرخرو ہونے کا موجب بنتی ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو سیرت اہل بیت ہے، جو تعلیمات اہل بیت ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔